بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی اور آخری کچھ باتیں اس حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی تھیں، کیونکہ ہم نے حدیث مبارکہ بھی پڑھ لی، صبر سے متعلق قرآن پاک کی آیت بھی دیکھ لی، اور حدیث مبارکہ کا جو ذخیرہ تھا اس میں سے بھی ایک حدیث مبارکہ صبر کے متعلق ہم نے یعنی وضاحت کے اندر، تشریح کے اندر پڑھ لی، کیونکہ جو ہم نے حدیث نمبر 32 پڑھی تھی اس کی تشریح میں ایک حدیث مبارکہ ہم نے مزید پڑھی تھی۔ تو کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب کوئی تکلیف، مصیبت، پریشانی آئے تو انسان کو یہ پڑھنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو آج ایک دعا ہے، وہ پڑھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک دعا بھی اس موقع پر سکھائی ہے کہ جب انسان کو کوئی پریشانی، مصیبت، تکلیف پیش آ جائے تو اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ چنانچہ مسلم شریف میں ایک روایت ہے حدیث مبارکہ جس کا نمبر ہے 2126 یعنی 2126، بعض کتابوں میں 2127 بھی ہے۔ اس میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پہلے وہ روایت سماعت فرما لیں۔ عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم تصیبہ مصیبت فیقول ما امرہ اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ حدیث مبارکہ تھوڑی لمبی ہے، تو اس لیے میں نے صرف یہیں تک پڑھا ہے جہاں تک دعا ہے۔ اس سے آگے بھی کچھ عبارت ہے، وہ میں نے یہاں پر نہیں پڑھی وقت کے اختصار کی وجہ سے، لہذا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی مسلمان نہیں جسے مصیبت پہنچے اور وہ یہ کہے کہ جس کا اللہ نے اسے حکم دیا ہے، یعنی کوئی مسلمان جس کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ اس مصیبت پہنچنے پر یہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے اللہ مجھے میری مصیبت پر اجر دے اور مجھے اس سے بہتر بدل عطا فرما، یعنی مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ اب یہ جو حدیث مبارکہ ہے، چونکہ یہ ایک لمبی روایت ہے، بڑی حدیث مبارکہ ہے، تو اس لیے میں نے صرف دعا تک اس کا جو ہے نا وہ عبارت پڑھی ہے اور ترجمہ کیا ہے، لیکن اس کا واقعہ مختصر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا چونکہ ہمیں سکھائی ہوئی تھی، جب میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں نے ان کے انتقال پر یہ کلمات پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ تو میں نے ان کے انتقال پر یہ کلمات پڑھے، قرآن پاک کی آیت بھی پڑھی اور آگے جو دعا ہے جس مبارکہ میں وہ بھی پڑھی، اور میں نے دل میں سوچا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون سا مسلمان ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی تھی، تو مہاجرین کا ایک بڑا مقام ہے اللہ کے ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں۔ دل میں سوچا کہ ان سے بہتر مسلمان کون سا ہو سکتا ہے، لیکن جب میں نے یہ کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بہتر بدلہ عطا فرمایا، اور وہ کیا تھا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیے بطور شوہر کے، یعنی کہ بعد میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا، اور حضرت ام سلمہ جو ہیں زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بن گئیں، ٹھیک ہے نا، اور امہات المؤمنین کا درجہ ان کو مل گیا، ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا شمار ہو گیا۔ تو یہ ایک ان کے لیے بڑے مرتبے اور اعزاز کی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کے اوپر وہ پریشانی آئی، ایک صدمہ آیا شوہر کے انتقال کا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر شوہر ان کو کون عطا فرمائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب انسان صدقے دل سے، سچے دل سے یہ دعا پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس ضائع شدہ چیز
سے بہتر بدلہ عطا فرما دیں گے. یعنی انسان کو اگر کوئی پریشانی مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، یا اس کی کوئی چیز گم جاتی ہے، کھو جاتی ہے، اس سے جدا ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز اس کو بدلے کے طور پر عطا فرمائیں گے. اس لیے ہم سب کو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جب بھی کوئی ایسا کوئی ناگوار صورتحال پیش آئے، ناگہانی صورتحال پیش آئے، کوئی پریشانی، تکلیف، مصیبت، بیماری آئے، تو ہمیں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. اور وہ دعا یہ ہے: انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا.